بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا تمام تر نظام کو بنایا اور اسی میں انسانیت کو آباد کیا، اور اسی طرح انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام کی تعداد جو کہ 1,24,000 تک ہے، اور اسی طرح ان میں رسولوں کی تعداد 315 کے قریب ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بتلایا گیا، اور اسی طرح ان کا جنت سے نکالا جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اسی طرح تمام تر مذہبی اور تاریخی واقعات کی تفصیلات کے لیے آپ ہمارے چینل ریسرچ وتھ عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ جیسا کہ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ جو کہ پہلے بیان کیا جا چکا، جس میں قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر پھر یمن چلا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک وہی مقیم رہا۔ وہاں اس نے آتش پرستی کا آغاز کیا، اور بالآخر ایک پتھر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اسی کے دور میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے وقت 40,000 کے قریب اولاد آدم اس دنیا پر موجود تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں ایک قبیلہ پہاڑوں پر آباد تھا، اور دوسرا قبیلہ میدانی علاقوں پر آباد تھا۔ پہاڑی علاقوں کے مردوں کی خوبصورتی تو نہیں تھی، مگر ان کی عورتیں خوبصورت تھیں، اور اسی طرح میدانی علاقوں کی عورتیں بدصورت تھیں لیکن ان کے مرد خوبصورت تھے۔ ابلیس ملعون اللہ تعالیٰ سے جو مہلت لی گئی، اس کے مطابق انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے ہر زمانے میں پیش در رہا۔ اس نے ایک بانسری کو ایجاد کیا اور میدان میں آ کر اسے بجانے لگا۔ اس کی سریلی آواز سے پہاڑوں سے اور میدانی علاقوں کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہونے شروع ہوئے، اور ایک میلے کا سماں پیدا ہوا۔ مرد اور عورتوں کا وہاں پر مجمع اکٹھا ہو گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہاں پر تمام تر بے حیائی کے کام ہوئے، اور ایک نئی گمراہی کا راستہ کھلا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے وصی تھے۔ قرآن پاک اور دیگر تمام الہامی کتابوں میں انبیاء کے جتنے بھی ذکر ملتے ہیں وہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ حابیل کے قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کو سریانی زبان میں اوریا کہا جاتا ہے، جس کے معنی استاد کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لقب حضرت ادریس علیہ السلام کے استاد ہونے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگ اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے شکار کھیلتے، کھیتی باڑی کرتے، جانوروں کو سدھارتے اور غاروں میں رہتے۔ البتہ شہری زندگی اصولوں کا تعین ہونا باقی رہ گیا تھا۔ بائبل مقدس کے مطابق آدم 130 برس کا تھا جب اس کی شیبہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا، اور سیت کے پیدائش کے بعد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی۔ تب وہ اس دنیا سے گیا، اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوش پیدا ہوا، اور انوش کی پیدائش کے بعد سیت 807 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سیت کی کل عمر 912 برس ہوئی، تب وہ اس دنیا سے گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے انوش کو اپنا قائم مقام اور وصی بنایا۔ آپ کی قبر غار ابو قبیس میں اپنے والدین کے پاس موجود ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ انوش بن شیس نے اپنی بہن نامہ بنت شیس سے نکاح کیا، اور ان سے کینان پیدا ہوئے۔ اس وقت انوش کی عمر 90 برس کی تھی، اور کینان کی ولادت کے بعد انوش 815 سال زندہ رہے۔ انوش کی کل عمر 905 سال تھی۔ پھر کنان بن انوش نے 70 سال کی عمر میں کینا بنت برکیل سے نکاح کیا۔ ان سے محلئیل بن کینانہ پیدا ہوئے۔ محلئیل کی ولادت کے بعد
کنعان 840 سال زندہ رہے اور کنعان نے باعمر 910 سال وفات پائی۔ محلل سے یارد اور یارد سے انوح پیدا ہوئے۔ یارد نے 962 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابن اسحاق کی یہ روایت بائبل سے اخذ شدہ ہے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا میں چلتا رہا اور اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ اپنے اصلی مالک کو پہچانا جائے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد جو کہ انبیاء کرام اور صحیفوں اور الہامی کتابوں کے ذریعے بتلایا گیا، اس کو سمجھنے میں تمام تر انسان کی ہدایت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس تمام تر مقصد کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمیں اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔